جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ کوئی مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں. اس کو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رؤوف طاہر صاحب جو ہمارے ملک کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں وہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں آج کی صورتحال کے بارے میں. السلام علیکم رؤوف طاہر صاحب. السلام علیکم صاحب. کیا حال ہیں جی؟ جی الحمدللہ. ایمن الظواہری کو چھپا کے رکھا ہوا آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ لگتا یہ ہے کہ وہاں جاتے ہی یہ امریکی کھل اٹھتے ہیں انڈیا میں اور وہ چہکنے لگتے ہیں. اور پہلا بھی بیان جب آیا تھا حافظ سعید پہ ہیڈ منی کا تو انڈیا سے ہی آیا تھا. ان کی نائب وزیر خارجہ گئے. اب کیا یہ کیا ہے، کیا ہمارے ساتھ معاملہ سیریس ہے؟ ویسے امریکن جو ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں وہ ہے سیریس ہے. نیٹو کی سپلائی کھولو نہیں کھولو اس مسئلوں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اور حکومت بھی لگتا ہے کہ انہیں فکس ہے کیا کرے کیا نہیں کرے. کیا آپ نہیں دیکھیں میرے ساتھ بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری سیاسی عسکری اور سفارتی قیادت جو ہے، سفارت تو نہیں کہنا چاہیے، وزارت خارجہ کی تو قیادت نہیں ہوتی، وہ تو گورنمنٹ کے مسائل کو آگے بڑھاتی ہے، لیکن یہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کی بصیرت کا امتحان ہے جی. یعنی خصوصاً سلالہ سانحہ کے بعد 26 نومبر کے سالہ سانحہ کے بعد جس سے ہمارے 24-25 جانباز شہید ہو گئے، اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں جی وہ بہت ہی نازک مرحلے میں داخل ہو گئے. یعنی امریکیوں نے حد کر دی تھی ہماری طرف سے توجہ دلانے کے باوجود کہ یہ پاکستانی چوکی ہے، وہ پلٹ کے آئے اور حملہ آور ہوئے. اور اس کے بعد پاکستان کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار تھا کہ ہم اپنی قومی خود مختاری، اپنی قومی عزت اور وقار کا پاس کرتے ہوئے بون کانفرنس کا بائیکاٹ کریں، نیٹو سپلائی پر پابندی عائد کریں اور شمسی ایئر بیس کو ان سے خالی کروا لیں. اب دو کام تو ہو چکے، شمسی بھی خالی ہو چکا اور بون کانفرنس کا بھی ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اب شکاگو کانفرنس ہونے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیٹو سپلائی جو ہے امریکیوں کے لیے وہ بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے جی. وہ بظاہر تو کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے لیے سینٹرل ایشیا کے راستے کھلے ہیں، ہمارے لیے فلاں راستہ کھلا ہے، لیکن سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آسان ترین اور سستا ترین اور تیز ترین راستہ جو ہے جلدی والا وہ ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے جی. اب اگر وہ سینٹرل ایشیا سے اپنی سپلائی لاتے ہیں تو 2.5-3 گنا زیادہ انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے. تو یہ جو ایمن الظواہری والا بیان ہے یا حافظ سعید کے حوالے سے جو بیان ہے، اور خصوصاً ہمارے رقیبوں کے ہاں جا کے جو انہوں نے رپورٹ درج کروائی ہے، بلکہ دعویٰ دائر کر دیا ہمارے خلاف، تو اس کا سر سبب یہی ہے کہ وہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. یہ دباؤ کا ایک حربہ ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی بصیرت کا امتحان ہے. اس لیے جی کہ ہم نے مشرف کے احمقانہ اقدام کے نتیجے میں کہ اس نے کوئی توازن قائم کیے بغیر جس طرح پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے اڈوں کو اور سہولتوں کو امریکیوں کی جھولی بلکہ ان کے پاؤں میں ڈال دیا تھا، تو اس کے بعد امریکی تو بہت چوڑ ہو گئے جی. اب یہ ہے کہ ہم نے اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کی ہے جی، اور 78 ارب ڈالر کہتے ہیں ہم نے نقصان برداشت کیا ہے. ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، ہمارے باقی اداروں کے لوگ شہید ہوئے ہیں، باوردی لوگ جو تھے پولیس کے، ایف سی کے، ہمارے 35-36 ہزار سیولنز اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. ہم نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے. ہم نے افغانستان میں اپنے دوستوں کو اس کے نتیجے میں ناراض کیا اور ہم سے شکایت ہے. تو اب جبکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، افغانستان سے جانا چاہتے ہیں، تو اس موقع پہ تمام قربانیوں کو ضائع کر دینا اور امریکہ کے ساتھ بگاڑ کو اس حد تک لے جانا کہ ہماری سلامتی کے لیے بنیادی مسئلے پیدا ہو جائیں، یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. لیکن اب قومی وقار اور عزت، احترام اور خود مختاری بھی اپنی جگہ ایک ہے جس کے لیے قومیں بڑی سے بڑی قربانی دیتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو محترمہ نے ہلری کلنٹن صاحبہ نے کل بیان بازی کی ہے یہ دلی جا کے، اور ہمارے مخالفین کے یہاں جا کے جو بات کی ہے، وہ جہاں ان کے لیے بڑی تسلی اور تشفی کا باعث ہے، ہمارے رقیبوں کے لیے اور حریفوں کے لیے وہاں ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہ پریشر میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے دباؤ میں آ کے. لیکن اب تو ہم نے لگتا ہے رقیبوں سے دوستی شروع کر دی ہے فیض کی طرح. نہیں دوستی کیا ہے جی، وہ تو وارث صدقے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے میاں صاحب میاں نواز شریف بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں دوستی کے انڈیا کے ساتھ. وہ تو رستہ ہی بدل رہے ہیں بالکل سب لوگ. ہم ہاں نہیں، انڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں جنگ کی کیفیت تو بہرحال نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جب تک بنیادی ایشوز جو ہیں وہ طے نہیں ہو جاتے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو محدودات ہے نا جی. اور مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ انڈیا کی اور اس سے زیادہ وہاں کی ہندو قیادت جو ہے اس کے انتہا پسند ہندو قیادت. ہاں انتہا پسند ہندو قیادت جو ہے
اس کی نیک نیتی کا ہے، اس کے ظرف کا ہے اور اس کی کشادہ دلی کا ہے، جو ابھی تک تو نظر نہیں آتی. یعنی انڈین زائنسٹ، ہندو سیونی نیو کارنز امریکہ میں جیسے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ایک طرف بات ہے کہ اب ملک کا حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. کل شہباز شریف نے شرکت نہیں کی وہ جو ہماری مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، کہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے، میں کیا مانوں وہ کونسل نہیں ہوئی. یعنی اسٹیٹ فنکشن جو ہے نا وہ کولیپس ہو رہے ہیں. پولیو کی مہم میں انہوں نے شرکت نہیں کی. اب مجھے نہیں پتا جب وہ باہر جائیں گے تو ہمارے ہاں کیا رویہ ہوگا، ان کو ہم پیغام دیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے، اس کی بات نہیں سنو وغیرہ وغیرہ. کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ موومنٹ جو شروع کی ہوئی ہے عمران خان نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی، اور دونوں میں اتحاد بھی نہیں ہو رہا، کیا شکل کیا بنتی دکھائی دیتی ہے؟ امیر صاحب میرا تو خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ لوگوں کی جو محرومیاں ہیں، مسائل ہیں، شکایات ہیں، اور جو نک و نک لوگ آگے ہیں جی وہ اس کا اظہار چاہتے ہیں. احتجاج کے لیے اس وقت فضا جتنی رائپ ہے اور جتنی سازگار اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی. اب حال ہی ہو گئے میر صاحب کے گھروں میں یو ایس پی نے کام کرنا، یو پی ایس نے پتہ کچھ ہوتا ہے ایسا ہی چھوڑ دیا ہے. اتنے گھنٹوں ہوتی ہے یو ایس پی ہوتی ہے، یہ یو پی ایس ہوتا ہے. گھنٹوں کے حساب سے بجلی جا رہی ہے جی. لوگوں کے پوش ایریاز میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی. 3 گھنٹے بجلی غائب، 3 گھنٹے بجلی جو ہے وہ غائب ہے. تو چنانچہ وہ یو پی ایس کے بیٹریاں بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. بات اصل میں یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کی اگر اس تحریک کے ساتھ کچھ ریزرویشنز ہیں تو اپنی جگہ رکھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم بنائے بغیر، اگرچہ آئیڈیل صورت وہی ہے، اگر وہ نہیں ہوتا ہے اور جماعت اسلامی کے یا عمران خان صاحب کے کچھ تحفظات ہیں جن کا کل میاں نواز شریف صاحب نے جو ہم لوگوں سے ملاقات کی تھی اس میں جواب بھی دیا تھا، اور جواب میں مجھے تو معقولیت نظر آئی. اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ آپ ہدف کو ایک رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں اور ایک دوسرے کو کونی مار کے پیچھے ہٹائیں؟ اس کے نتیجے میں تو ظاہر بات ہے کہ حکومت جو ہے اس کی پوزیشن بہتر ہوگی. اگر اتحاد نہیں بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں کا تو وہ پیرل بھی چل سکتی ہے سر. ایک ہدف رکھتے ہوئے اپنی توانائیاں اس ہدف پہ مرکوز رکھے اور ایک دوسرے کو یعنی اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں کونی مارنے اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کی بجائے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریے. یہ کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے. تو یہ کیا لگتا کیا ہے، مطلب کوئی حکومت کے اندر بھی کوئی احساس پایا جاتا ہے کہ اگر مثلا ان کے لیے تو کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل جسے کہتے ہیں، کہ گیلانی صاحب کہیں السلام علیکم ٹھیک ہے پارٹی تو انٹیکٹ ہے، زرداری صاحب موجود ہیں، صدر ہیں. توقع یہی تھی جی، توقع میر صاحب یہی تھی کہ وہ جو انہیں سیاسی شہادت مطلوب و مقصود مومن ہے آئندہ الیکشن سے پہلے، کہ اور تو ان کے توشہ خانے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ تو نہیں چاہتے کوئی بہادری کے کچھ جوہر دکھا لیں تو پھر ان کو ہم اس کے پولیٹیکل گین پارٹی کو ملے گا، پھر ان کو کہیں گے اچھا تھینک یو ویری مچ. یہ ہو سکتا ہے تمغہ شجاعت، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بسا اوقات دیر اتنی ہو جاتی ہے کسی اچھے اقدام میں بھی کہ اس کے پھر نتائج جو ہے وہ مطلوبہ برآمد نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ اگر 26 اپریل کو جب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، گیلانی صاحب باہر نکلتے کہتے جی میں تو سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہے، جو انہوں نے پہلے کہا بھی تھا کہ جو ہی میرے خلاف عدالت کا فیصلہ آئے گا میں خود گھر چلا جاؤں گا، کسی تحریک عدم اعتماد کی، کسی استعفے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی پریشر کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر اس دن وہ یہ کام کر گزرتے تو ان کا قد بہت بڑھ جاتا. لوگ ان کی نااہلی کو، ان کی کرپشن کو، ان کی بددیانتی کو، ان کی بری گورننس کو سب کو ایک طرف رکھتے اور اس سے انہیں جو سیاسی شہادت مطلوب ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی. اب ممکن ہے، یہ امکان موجود ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے وہ یہ کام بھی کر گزرے اور گیلانی کو قربانی کا بکرا بنانا کو اتنی بڑی قیمت بھی نہیں ہوگی، گیلانی کے لیے بھی نہیں ہوگی. 4 سال انہوں نے گزار لیے جی، جو بے نظیر دونوں بار نہیں گزار سکی، نواز شریف جو ہے وہ دونوں بار نہیں گزار سکے، تو اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ اور جس طرح کہتے ہیں ماشاءاللہ دولت کے بھی انبار لگ گئے. اگرچہ جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے کل احساس سے جو اعلان ہوئے، گاڑی نہیں ہے، کچھ کروڑ روپے باپ کے بیٹے کے خزانے میں ہے. یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان شریف بیٹے کی گاڑی تو بتانی پڑی وہ تو جی گھر کے بھیجیوں نے بتا دیا، وہ تو کاظمی صاحب نے بتا دیا، وزیر اوقاف و حج نے. تو مطلب کہ انہوں نے خاصا کھا کما لیا ماشاءاللہ، تاریخ میں نام بھی لکھوا لیا ہے. 4 سال وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہیں قربان کر کے کسی اور وزیر اعظم کو لے آئے جو باقی 4-5-6 مہینے باقی ہے. اگر موجودہ صورت ہے میر صاحب تو بحران بہت سنگین ہو جائے گا. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ جو ملک کے سب سے بڑے صوبے کی گورنمنٹ ہے وہ اسے وزیر اعظم میں تسلیم نہیں کرتی تو بات پھر کہاں تک جائے گی. اور سٹیٹ جو پہلے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچے دھاگے کے ساتھ ہماری فیڈریشن لٹک رہی ہے اور بڑی ولنریبل ہو گئی ہے جی،
تو اگر یہ کیفیت ہو گئی بڑے صوبے کے درمیان اور وفاق کے درمیان تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو مطلب آپ کو ویسے لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن موومنٹ چلا رہی ہے، مجھے تو عمران کا لگتا ہے کہ وہ تو اس کو پینٹنگ ڈال رہا ہے جی. اور مجھے اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں، میرا کچھ خیال تھا کہ مسلم لیگ بھی سوچ رہی ہے کہ یہ تو موومنٹ کوئی یعنی کہ حکومت ہٹاؤ موومنٹ تو نہیں بنتی، گیلانی ہٹاؤ موومنٹ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل جسے میں نے کہا. تو شاید وہ بھی اس کو اب وہ سلو میں لے کے آئے ہیں دوبارہ اسی گیئر میں. نہیں ابھی تو نہیں کہا جا سکتا جی، اس لیے کہ کل بھی آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کا موڈ جو تھا اس میں تو کوئی کمزوری، ان کا موڈ تو کمزوری نہیں، ان کے موڈ میں تو کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ کل قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے اور باقی لوگوں نے اس امکان کو بھی مسترد نہیں کیا کہ آگے جا کے، یعنی بقول چودھری نثار صاحب کے، کہ ہم اجتماعی استعفوں کو ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کرنے کا آپشن باقی رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہتھیار جو خاص موقع پہ جا کے استعمال کرنا ہے، اسے قبل از وقت استعمال کرنے کے بھی آپ کو معلوم ہے وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو دیکھنا ہے کہ معاملات کدھر جاتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اگر اسے سلو ڈاؤن کرتی ہے اور عمران خان زیادہ دیر کرتے ہیں اپیل، پھر نظر ثانی کی درخواست آئے گی، پھر سراہی آئے گی، خم آئے گا، تب جام آئے گا، تو خود عمران خان پہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے بھی پریشر بڑھے گا کہ وہ یہ جو تھوڑی پینڈنگ تحریک کو کیے ہوئے ہیں وہ کہ فیصلے کا انتظار کر لیں، اپیل کا انتظار کر لیں، شاید وہ بھی نظر ثانی کریں اور آگے جا کے اگر اتحاد نہیں بھی ہوتا تو پیرلل دونوں جو ہیں ایک ہی ہدف کو نشانہ بنائیں. بہت شکریہ رؤوف طاہر صاحب آپ کا جی، بہت وضاحت کے ساتھ ان باتوں پہ گفتگو. اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.